بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم پہلا سپارہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مکی دور کی ابتدائی مکمل صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، چند مشہور ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: الفاتحہ کھولنے والی، ام الکتاب، قرآن پاک کو کتاب کہا گیا، اس کی ماں، بنیاد، ام القرآن، سبع مثانی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ابلیس کو 4 مرتبہ رونا آیا۔ سب سے پہلی مرتبہ جب وہ ملعون ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ جب اس کو دھتکار کر زمین پر اتار دیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ بہت ہی بہترین سورت ہے، اور سورۃ الدعاء بھی ہے، سورۃ المسئلہ بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اور ہم بار بار اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اگر کبھی ہم ان آیات پر، اس کے معانی پر، مفہوم پر غور کر کر یہ آیتیں پڑھنے شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ چند دن کے اندر ہی ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی۔ چونکہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا، بے دھیانی کے اندر ہم اس صورت کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو اس لیے اس سوال اور اس دعا کی طرف بھی توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ میں 4 قسم کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے: علم الاصول، توحید، رسالت اور قیامت۔ اس کے اندر ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ علم العبادات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادات کا علم کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 علم السلوک، کہ ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنی ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ہمارا راستہ ہے عبادت کرنے کا۔ علم القصص، انبیاء علیہ السلام کے اور گزشتہ اقوام کے واقعات کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، جس کی طرف اشارہ کیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مختصر سی صورت ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا، امن میں آ جائے گا۔ پہلے سپارے میں دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 سپارے پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 141 آیات یہ پہلے سپارے کے اندر موجود ہیں، اور پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ، اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ یہ مدنی صورت ہے، 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 141 آیات پہلے سپارے کے اندر ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے سورۃ البقرہ پڑھو، اس کا حاصل کرنا یہ برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کر لے تو باطل والے اس پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکیں گے، جنات کے ذریعے، اسرات کے ذریعے، جادو کے ذریعے
وہ اس پر معذور ہو جائیں گے، اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ یہ اتنی طاقتور صورت ہے۔ البقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت کے اندر بقرہ گائے والوں کا قصہ بیان ہوا ہے، تو اسی مشابہت سے، اسی مناسبت سے صورت کا نام صورت البقرہ رکھا گیا ہے۔ انسانوں کی 3 اقسام کا ذکر ابتدائی آیات میں کیا گیا۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔ ایمان والوں کا تذکرہ صرف 4 آیات میں ہوا، اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ 2 آیات میں ہوا، اور پھر منافقین کا جب تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو اس کے لیے 13 آیات کو بیان کیا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ خطرناک انسانوں کے لیے بھی دنیا کے اندر منافقین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایمانی منافق تو بہت ہی خطرناک ہے، لیکن دوسرا درجہ ہے عملی منافق، کہ جو مسلمان بھی ہو لیکن عملی طور پر منافقت کا شکار ہو، تو وہ بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے نقصان کا سبب باعث بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں منافقت سے ہمیشہ توبہ طائب ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، اور اس واقعے کو یہاں پر تفصیل سے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کیوں پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد جو معاملہ ہوا، جو شیطان کو، ابلیس کو جو ہے، جو اس وقت تک طاؤس الملائکہ تھا، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک نافرمانی کا ذکر آیا، ابلیس کی نافرمانی کا ذکر آیا، تو اللہ نے ساتھ ساتھ فوراً توبہ کا ذکر بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، کسی سے نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور وہ چاہتا ہو کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، میں توبہ طائب ہو جاؤں، تو اس کی شرائط کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ جو ہو چکا ہے اس پر نادم بھی ہو، ندامت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ تو یہ 3 شرائط جس عمل کے اندر پائی جائیں گی تو انسان جو ہے وہ توبہ والا عمل ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، اور ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سورۃ البقرہ میں یا بنی اسرائیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرا معنی بندہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے جو اولاد ہیں، آل اولاد ہیں، وہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل والوں کو یہاں پر خطاب کیا، اور آپ کی اولادوں میں سے ایک آپ کا بیٹا ہوا ہے یہودا، اس یہودا کے نسبت سے ہی آگے اس کی نسل جو ہے وہ یہودی کہلائی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بیٹے ہیں دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے بنو اسحاق میں سے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد ہیں ان کی اولادوں میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان فرمایا کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے گھر کو، اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، بیت اللہ کی تعمیر کریں، تو تعمیر کا واقعہ یہاں پر اس سپارے کے اندر اللہ نے بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی جو ہے وہ بنیادوں کو کھڑا کر دیا، دیواروں کو کھڑا کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ہمساتھ تھے، ان کے ہمراہ تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا تقبل منا۔ تو گویا کہ ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ
کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو پھر ہم فوراً قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو ہمیں ہر عبادت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہو کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول بھی فرما لیجیے اور ہمیں اس عبادت پر استقامت بھی عطا فرما دیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا کر پھر جو دعا فرمائی، وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، جس کے بارے میں مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی ہے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر دعا فرمائی ہے، اور آپ کی دعا پر آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کی قبولیت بن کر آنے والی جو ہستی ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور اس واقعے کا ذکر اللہ کی کتاب الرسول قرآن پاک کتاب اللہ کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے اور اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لہذا ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سربسجود رکھنا چاہیے اور دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول بھی فرما لے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بھی فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔